اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطبات طٰہٰ و یاسین رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الصلاة والسلام علی یعصوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن غاسر الاصنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق المرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر والقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والساقی حوضن الکوثر الذی سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لا اعطین رائتا غدا رجلا کرارا غیر فرار علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان ملت صاحبان ایمان بصیرت علماء کرام، پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور پہلی مرتبہ کہیں جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں نہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، اور پھر نئے مجمع میں جانے کے بعد کسی ٹاپک کا انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فکریں مختلف ہیں، لوگوں کے انداز مختلف ہیں، لوگوں کے بولنے کا طریقہ مختلف ہے، فکر الگ ہے، سوچ الگ ہے۔ لیکن سرکار آپ غور کریں، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ملک میں اختلاف ہے، ہر شہر میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، لیکن الحمدللہ ایک چیز ایسی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کہ جو سیم ہے، کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا مزاج بھی غدیری ہے، ہمارا مزاج بھی غدیری ہے، تو انشاءاللہ، اور ہمارا ہی نہیں، یہ الحمدللہ فقط یہ فخر ہماری قوم کو حاصل ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی ملک کا شیعہ ہو، کسی شہر کا شیعہ ہو، کسی بستی کا شیعہ ہو، کسی محلے کا شیعہ ہو، اس معاملے میں سب کا مزاج غدیری ہے، تو لہذا یہ مشکل نہیں ہے۔ حضرات، امسال ایام اعزا واقعہ بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور میرے بھائی نے بھی اشارہ پڑے اس سلسلے سے، امسال جو ہے عزاداری نہ جانے کتنے برسوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے برسوں کا ریکارڈ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ ابھی تک ہم نے جو بات کتابوں میں پڑھی تھی اور بزرگوں سے سنی تھی، وہ اس بار حقیقت ہوئی۔ کیا سنا تھا، کیا پڑھا تھا کہ جب جب عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی تب تب عزاداری بڑھتی گئی۔ سرکار، ابھی تک یہ بات کتابوں تک محدود تھی، سماعتوں تک محدود تھی، یہ تو کورونا کا شکریہ کیجئے کہ اس نے اس بات کو وجود میں لے آیا کہ دیکھ لو، اور اس نے زمانے کو بتلا دیا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی وبا آ جائے، نہ عزاداری کو روک سکتی ہے، نہ عزاداروں کو روک سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ عزاداری کو روک سکتی ہے، عزاداروں کو روک سکتی ہے۔ الحمدللہ اس سال سامنے آ گئی یہ بات، ابھی تک پڑھا تھا اور سنا تھا۔ سرکار ذکر حسین رک ہی نہیں سکتا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، اگر آدھا جملہ سنیں گے تو پریشان ہوں گے، پورا جملہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور پھر ہم آدھے پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں،
ہم غار پہ نہیں بیٹھتے، غدیر تک پہنچتے ہیں۔ سنیے، دیکھیں زمانہ لاکھ کوششیں کر لے، ذکر حسین رک جائے، رک نہیں سکتا۔ جملہ کہوں، یہ تو ممکن ہے کہ ذکر خدا رک جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ذکر حسین رک جائے۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا آدھا سنیں گے تو پریشان ہوں گے۔ یہ تو ممکن ہے ذکر خدا رک جائے، یہ ممکن نہیں ہے ذکر حسین رک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار ذاکر کسے کہتے ہیں؟ جو ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے جتنے ذاکر، سب مخلوق جب تک ذاکر ہے، ذکر موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ذاکر نہیں رہیں گے تو ذکر بھی رک جائے گا۔ لیکن حسین کے ذاکر صرف مخلوق نہیں ہے، بلکہ خالق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ اور ایسے نہیں کہا میں نے، آیت کی روشنی میں کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سرکار اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، البتہ یہ کہ وہ اپنے اوپر کسی شے کو لازم کر لے، واجب کر لے۔ جیسے آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ اگر آپ اتنے % نمبر لاتے ہیں ایگزام میں تو ہم آپ کو سائیکل دلائیں گے، اسکوٹر دلوائیں گے۔ تو یہ چیز آپ پر واجب نہیں تھی، لیکن یہ کہ آپ نے بذات خود اپنے اوپر لازم کر دیا۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے اللہ کا وعدہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا ایسی تھوڑا ہی ہے کہ آپ کے جیسا ذکر کریں گے، اللہ کی ذات حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ سمجھئے گا حسین کا ذکر کیوں نہیں رک سکتا اور کتنا ذکر ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جیسا ذکر خدا تم کرو گے ویسا خدا آپ کا ذکر کرے گا۔ اب آپ اندازہ تو لگائیے حسین نے کس طریقے سے ذکر خدا کیا ہے۔ بطن مادر میں تھے، ذکر خدا کیا، آغوش مادر میں آئے، ذکر خدا کیا، دوش رسول پہ آئے، ذکر خدا کیا، صفین کے میدان میں گئے، ذکر خدا کیا، صلح کے میدان میں آئے، ذکر خدا کیا، کربلا کے میدان میں آئے، ذکر خدا کیا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کھینچی، ذکر خدا کیا، بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ذکر خدا کیا۔ سرکار قیامت ہو گئی، ننھے سے ششمائے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، ذکر خدا کیا۔ حد ہو گئی، گلے پہ خنجر چلا، ذکر خدا کیا۔ سر تن سے جدا ہوا، نوکے نیزہ پہ پہنچا، ذکر خدا کیا۔ اب امام ہے لیکن ایک حد ہے، جتنی حسین کی حد تھی اتنا حسین نے ذکر خدا کیا۔ اب اللہ پہ بھی لازم تھا کہ حسین کی جتنی حد تھی اتنا حسین نے ذکر کیا۔ اب اللہ پہ بھی لازم ہے جتنی اس کی حد ہے اتنا ذکر حسین کرے۔ اب اللہ لامحدود تو ماننا پڑے گا، جب اللہ لامحدود ہے تو ذکر حسین بھی لامحدود ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ جس طریقے سے حسین نے اپنی حد تک ذکر خدا کیا اسی طریقے سے لازم ہے جب حسین اللہ کی جہاں تک حد ہے اللہ لا محدود تو ذکر حسین بلا محدود ہوگا۔ سرکار میں کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوا تو ٹاپک کا انتخاب بھی ایک سوال کرنا ہوں۔ اچھا مجمع جاہلوں کا ہو، جملہ کہوں گا میں وہ روایتی انداز والا جملہ نہیں کہوں گا، مجمع جاہلوں کا ہو اور یہیں سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا اسی جملے سے۔ مجمع جاہلوں کا ہو تو موضوع کا کوئی بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے، لیکن جب مجمع پڑھے لکھوں کا ہو تو ٹاپک کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ مولانا میں روایتی انداز میں جو سب جگہ کہا جاتا ہے اور سبھی ذاکر ایسے نہیں کہتے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے پڑھے لکھوں کا مجمع، سرکار یہاں آتے ہی پڑھے لکھے ہیں۔ کیوں؟
سرکار جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. نہیں پڑھے دیکھیں سرکار جو حدیث میں نے رسول کی آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس میں رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت. عام طور پر ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ جہالت کی موت. لیکن جہالت اور شے ہے, جاہلیت اور شے ہے. جہالت اس سے مراد نہیں, یہاں پر جہالت لفظ جہالت نہیں ہے, لفظ جاہلیت ہے. اس سے مراد کیا ہے سرکار؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بنا تو وہ ایسا مرتا ہے جیسے زمانے جاہلیت میں مرا ہو, جیسے زمانے جاہلیت میں مرا. صحیح ترجمہ یہ سرکار. اور آپ دیکھیں جس نے معرفت امام کو حاصل کیا اس کا مقام, اس کا رتبہ, اس کی عظمت, اس کا وقار, اس کی فضیلت وہ کہاں تک پہنچا ہے, اس اوج کمال تک پہنچا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آئیے ایک معرف امام, ایک عارف امام کو میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. کون؟ جن کا نام ہے عمار. جا رہے تھے, ایک شخص مل گیا, کہنے لگا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے. وہ اتنا ہی کہا تھا, عمار نے ایک مرتبہ گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگے سن, اتنے عمار زندہ ہے, علی کو علی نہ کہنا, امیر المومنین کہنا, یاسوب الدین کہنا, باب الامن والامام کہنا, کلمۃ الرحمن کہنا, غیث الاسلام والاوسان کہنا, سابق الاحسان کہنا, شاہد الایمان کہنا, امام المظفر کہنا, شجاع الغضنفر کہنا, قاسم الخدا والسفر کہنا, ابیشور شفر کہنا, امام المختار کہنا, صاحب ذوالفقار کہنا, مولا غدیر کہنا, کل ایمان کہنا, مرد میدان کہنا. جتنے عمار زندہ ہے علی کو علی نہ کہنا. سرکار ایک مرتبہ ایک شخص مل گیا علی سے, وہ کہنے لگا علی اپنی فضیلت تو بیان کریں. تو مرتبہ علی نے بس اتنا کہا انا اول, میں اول ہوں. کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں وہ اول ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب کچھ نہ تھا تو ہم تھے. کون؟ کہ میں نور اور محمد کروں. کہ کیا کرتے تھے؟ کہ ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہم عبادت خدا کیا کرتے تھے. اب اس نے سوال کیا علی کیا صرف اس وقت عالم ارواح میں آپ تھے؟ کہ نہیں, ملائکہ خلق ہو چکے تھے. کہ پھر ملائکہ کیا کرتے تھے؟ کہ ملائکہ ہم پر صلوات پڑھا کرتے تھے, ملائکہ ہم پر درود پڑھا کرتے تھے. کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ کہ نہیں, نماز تو انہوں نے بعد میں سیکھی, ہم نماز پڑھتے تھے, وہ ہم پہ صلوات پڑھ کے, ہم پر درود پڑھ کے, ہم پر سلام پڑھ کے انہوں نے طریقہ نماز سیکھا, طریقہ صلاۃ سیکھا, طریقہ رکوع سیکھا, طریقہ قیام سیکھا. ہم پر صلوات پڑھ کر طریقہ نماز سیکھا, طریقہ صلاۃ سیکھا, طریقہ سجدہ سیکھا, طریقہ رکوع سیکھا. اب جو کہتے ہیں سرکار شیعوں کے بچے پہلے علی علی کرتے ہیں, بعد میں نماز پڑھتے ہیں, پہلے صلوات پڑھتے ہیں, بعد میں نماز پڑھتے ہیں. سرکار ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہاں ہمارے بچے پہلے علی علی کرتے ہیں, بعد میں نماز پڑھتے ہیں. زمانے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نمازی تو بنیں گے لیکن ابلیس صفت نمازی نہیں بنیں گے, فرشتہ صفت نمازی. نمازی تو بنیں گے لیکن ابلیس صفت نمازی نہیں بنیں گے, فرشتہ صفت نمازی بنیں گے. عمار تھے, جا رہے تھے, ایک مرتبہ دوسرے اعلیٰ حضرت مل گئے, کہنے لگے عمار سورہ نمل کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 82. کہنے لگے عمار مجھے اس آیت نے شک میں ڈال دیا. کیا آیت ہے؟ کہ وہی والی آیت کہ جس میں جب تک ہم زمین سے دابا نہ نکالتے ہیں قیامت نہیں آئے گی. عزیزو جیسی یہ کہا نا انہوں نے کہ مجھے اس آیت نے شک میں ڈال دیا ہے. عمار نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے مزاج میں صرف رسالت پہ شک کرنا ہے.
بات سمجھ میں آ گیا، نہیں رسالت پہ بھروسہ ہے نہ قرآن پہ بھروسہ ہے۔ اب عزیزو، اب عمار نے جیسے سنا، کہنے لگے کہ سن، جب تک عمار تجھے دابا نہ سمجھا دے زمین پہ نہیں بیٹھے گا۔ اللہ، زمین پہ بیٹھنا حرام۔ کہنے لگے عمار سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کہ سن یقین نہیں آتا تو سن، جب تک تجھے دابا نہ سمجھا دے عمار پہ کھانا حرام، ایک لقمہ حلق میں نہیں پہنچائے گا۔ مطلب پھر کہنے لگے سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کہ تجھے اب بھی یقین نہیں آتا تو سن، عمار جب تک تجھے دابا نہ سمجھا دے، جب تک ایک گھونٹ پانی نہیں پیے گا۔ وہ اتنا سننا تھا، عمار نے ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئے۔ اب جو دیکھا ایک حجرے میں لے کر گئے، کیا دیکھا؟ سامنے امیر المومنین بیٹھے تھے، مولا غدیر بیٹھے تھے، کل ایمان بیٹھا تھا، نور اول بیٹھا تھا، قسم النار والجنہ بیٹھا تھا۔ اب جب پہنچنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اب پہنچے ہی تھے، ایک مرتبہ علی نے کہا یا عمار اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب اتنا کہنا تھا، علی کا زمین پہ بیٹھ گئے عمار۔ اب وہ دیکھنے لگے، وہاں تو اتنا لمبا دعویٰ کر رہے تھے، جب تک دابا نہ سمجھا تو زمین پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اب بیٹھ گئے، اب برداشت کیا۔ اب علی مسکرائے، کہنے لگے عمار کھجور رکھی ہے، کھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا کہنا تھا، عمار نے کھجور اٹھائی، کھا گئے۔ اب اور برداشت سے باہر ہو گئی کہ ابھی تو عمار کہہ رہا تھا نہ زمین پہ بیٹھوں گا نہ کھاؤں گا، کھا بھی لیا، بیٹھ بھی گئے۔ کچھ دیر گزری، اب علی نے پھر کہا کہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پیو نا۔ اب جام لیا، وہ بھی پی گئے۔ اب برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ کہنے لگے عمار تم تو بڑے جھوٹے ہو، تم تو بڑی بڑی پھینکتے ہو، کہ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ بیٹھوں گا، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، بیٹھ بھی گئے۔ ایک مرتبہ عمار نے کہا کیا کروں، تیری عقل پہ لعنت کرنے کو جی چاہتا ہے، دعوت تجھے دکھلا تو دیا۔ اب جب دیکھا، اب میں جملہ کہوں، عمار ان کی پرابلم تو یہی ہے، نہ انہیں دکھایا ہوا سمجھ میں آتا ہے نہ سنایا ہوا سمجھ میں آتا ہے۔ پرابلم تو یہی ہے، نہ انہیں دکھایا ہوا سمجھ میں آتا نہ سنایا ہوا سمجھ میں آتا۔ تو سرکار یہ ہماری پیمان، تو ہمارے یہاں جو معیار ہے وہ معیار یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ جانا، بلکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ عالم کے پاس بیٹھ جانے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی تو معاملہ ہے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ایک ڈگری ہے جسے کہتے ہیں صحابیت، ہمارے یہاں وہ معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں کوالٹی معیار ہے۔ جیسے اویس قرنی صحابی نہیں ہے، ان کے پاس صحابیت کی ڈگری نہیں ہے، کیوں؟ رسول کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن کوالٹی ہے۔ آئے ایک مرتبہ موقع بھی ملا تو اسے قربان کر دیا۔ کیوں قربان کیا؟ آئے تھے، لمبا سفر تھا، کہنے لگے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی والدہ سے کہا۔ اب دیکھیں عظمت والدین، کہا اے والدہ محترمہ رسول سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کا مشتاق ہوں، ابھی تک ملا نہیں ہوں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، لیکن مغرب سے پہلے آ جانا۔ اب گئے، چلے گئے۔ اب جب بیٹھے، اب میں بتاؤں گا معیار کیوں نہیں ہمارے یہاں۔ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد انتظار کیا، دیکھا رسول نے، کافی دیر انتظار کیا۔ اب جب نہیں ملے، عصر کا وقت ہوا، کہا اب والدہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت ہے۔ کہا اویس تو چلا خدا حافظ، کہا رسول سے نہیں ملو گے؟ کہا نہیں، صحابیت معیار نہیں ہے، اطاعت والدین اہم ہے۔ صحابیت کو قربان کر دیا اطاعت والدین کے لیے۔ اب جملہ کہوں، سرکار پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اطاعت والدین کے لیے صحابیت کو قربان کرتا ہوا واقعہ تو مل جائے گا، لیکن ولایت علی کے سلسلے سے کسی کے باپ کی اطاعت بھی نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ صحابیت کو قربان کر دیا، اب چلے گئے۔ اب
इधर उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, इधर रसूल की वफात। अब जब आए देखिए क्या है मार्फत, मार्फत ईमान। अब आए कब है? जब रसूल की वफात। अब आए, अब जब आते हैं अली के दरवाजे पे पहुंचे, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने सीने से लगाया और एक जुमला कहा, उवैस तुम तो आ गए नबी को कि ताज़ियत के लिए मुझे देंगे, लेकिन ये मुसलमान घर के बराबर न था, लेकिन ताज़ियत के लिए कोई नहीं आया। अजीजों, अब उवैस मिले और अब चलना चाहते हैं। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उवैस ठहर जाओ। ठहर गए। एक मरतबा हुजरे में गए, जाने के बाद चादर लेके आए और कहा, उवैस रसूल ने कहा था कि मेरी वफात के बाद उवैस तुमसे मिलने आएंगे और ये चादर मेरी तरफ से उन्हें हदिया कर देना। अब होता है कोई चीज़ अगर उस्ताद किसी शागिर्द को कोई चीज़ उसकी क्वालिटी की वजह से हदिया कर देता है, तो फतन दे देता है, तो जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो जेलसी फील करते हैं और जेलसी होती है तो उस पर कमेंट होती है। अब वहां भी यही हुआ। अब जब उवैस को मिली चादर, अब जुमला कहूं, सरकार हर शब जुमा हदीसे किसा पढ़ते हैं, रसूल ने चादर उसे दी, या यूं कहूं उसने चादर दी कि जो चादर के लिए कभी खाने सैयदा पे आया था, चादर दी। अब चादर जब लेके चले तो जो जिन्हें जेलसी फील हुई, जलन हुई, अब उन्होंने जुमला कहा, उवैस हदिया में चादर तो मिल गई, लेकिन एक चीज में पीछे रह गए। क्या? अगर रसूल की जिंदगी में आ जाते तो तुम सहाबी में बन जाते, सहाबियत की डिग्री में मिल जाती। अब इतना सुनना था। उवैस ने कहा कि ये बताओ तुमने असहाब रसूल को देखा? अब बड़े जोश में बोले कि हम तो खुद असहाब रसूल हैं। कहा अच्छा असहाब रसूल हो? कहा 23 वर्ष हमने ज़ियारत की है रसूल की। कहा अच्छा ये बताओ रसूल का चेहरा कैसा था, रसूल की आंखें कैसी थी, रसूल की जुल्फें कैसी थी, रसूल चलते कैसे थे, रसूल बैठते कैसे थे, रसूल गुफ्तगू कैसे करते थे, रसूल की रफ्तार क्या थी, रसूल की गुफ्तार क्या थी, रसूल का अंदाज क्या था। अब इधर देखा उधर देखा, न जवाब बना। अब परेशान होके कहने लगे कि हमें नहीं पता। अब एक मर्तबा उवैस ने सीने पे हाथ मारा, कहने लगे आओ मैं बताता हूँ रसूल दिखते कैसे थे, रसूल की आंखें कैसी थी, रसूल का चेहरा कैसा था, रसूल की जुल्फें कैसी थी, रसूल की रफ्तार क्या थी, रसूल की गुफ्तार क्या थी। अब जब जुमला कहा तो कहने लगे उवैस तुमने तो रसूल को देखा भी नहीं। एक मर्तबा उवैस की पेशानी पे बना है, एक मर्तबा का तुम्हारी अक्ल पे लानत करने का नहीं चाहता है। का क्यों? का क्या हुआ अगर रसूल को नहीं देखा, अली को तो देखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या हुआ रसूल को नहीं, अली को तो देखा। अब चले जुमला कह के गए, कहने लगे उवैस रुक जाओ। का उवैस ऐसे सहाबियों के दरमियान नहीं रह सकता जिन्होंने 23 बरस रसूल को देखा हो और ना बता सके कि रसूल दिखते कैसे। अब अजीजों, अब जब जाने लगे वो बड़े वाले आला हजरत भी मिल गए, कहने लगे कि उवैस अगर जो मेरा मनसब है, अब जुमला कहूंगा इसी पे आगे बढ़ जाऊंगा, फिर ये जुमला कहने लगे उवैस अगर मुझे इस मनसब का कोई खरीदार मिल जाए तो इस एक रोटी के बदले में दे दूं। उवैस ने कहा अच्छा नहीं रखना तो चौराहे पे रख दे, जिसका हक होगा ले लेगा। अल्लाह अकबर। अब कहने लगे अब एक जुमला का सुन, अब जुमला कह के जा रहा हूं। कहने लगे उवैस, फिर उवैस कह देगा खुदा हाफिज मदीने को। का क्या? का सुन खरीदने को तो मैं भी खरीद लेता, लेकिन सुन सौदा जो होता है वो मालिकों से होता है, गासिबों से नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सौदा गासिबों से नहीं होता। अब अजीजों ये है मारिफत इमाम को हासिल करने के तरीके भी हैं। बस एक वाक़या उसके बाद अपने मसाले। सरकार एक ज़ईफ़ा है, रसूल की खिदमत में आती है और आने के बाद एक सवाल कर बैठे, कहने लगी या रसूल अल्लाह
آپ کے بعد جو آپ کے جانشین ہوں گے، امام ہوں گے، ہم ان کی معرفت حاصل کیسے کریں گے؟ ہم ان کی معرفت حاصل کیسے کریں گے؟ کا سمپل ہے کیا؟ کا پتھر اٹھاؤ، پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک مہر لگا دی، کہنے لگے کہ سن، جو بھی میری جانشینی کا دعویٰ کرے اس سے اس پتھر پہ مہر لگوا لینا، جو مہر لگا دے وہ سچا، جو مہر نہ لگا پائے وہ جھوٹا۔ اب رسول کا زمانہ تو چلا گیا، اب ایک مرتبہ علی کا زمانہ آیا۔ ایک مرتبہ جب علی نے دعوی خلافت کیا تو حذیفہ آئی، نہ جانے اور کہاں گئی ہوگی، آئی، کہنے لگے علی آپ نے جانشینی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کا دلیل؟ ابھی اتنا ہی کہا تھا دعویٰ کیا ہے، کا دلیل کیا ہے؟ اب علی نے فوراً کہا پتھر نکال جو رسول نے تجھے دیا تھا۔ اب پتھر کو نکالا، اب علی نے پتھر کو لیا، یہ لفظوں کو بدلوں، ابو تراب نے تراب کو لیا، ایک مرتبہ ابو تراب نے تراب کے کلیجے پہ جیسے ہی مشت ماری، اب مہر چھپ گئی۔ اب مہر کو دیکھا، یعنی یقین ہو گیا آپ ہی حقیقی جانشین ہیں۔ ایک مرتبہ علی کا دور گیا، امام حسن کا دور آیا، اب جیسے امام حسن کا دور آیا پھر آ گئی پتھر لے کر، کہا مولا آپ نے جانشینی کا دعویٰ کیا، کہاں کیا؟ کا دلیل؟ کا لیا پتھر، اب جو پتھر لائی، ایک مرتبہ امام نے پتھر کو لیا، ابھی ہاتھ کو بلند کیا تھا، فوراً ضعیفہ قدموں میں کہنے لگے مولا اب دلیل نہیں چاہیے۔ کہ کیوں؟ کہ مولا یقین ہو گیا۔ کہ کیسے یقین ہوا؟ ابھی تو دلیل دی بھی نہیں۔ کہ مولا یقین ایسے ہوا جیسے رسول نے ہاتھ کو بلند کیا تھا ویسے علی نے کیا تھا، جیسے علی نے بلند کیا تھا ویسے آپ نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب امام نے پتھر کو لیا، کہنے لگی کہ اچھا مولا پھر بھی تاکہ دلیل ہو جائے، قائم ہو جائے، کسی اور کو بھی دکھا سکوں، مہر لگا دیجئے۔ امام نے مہر لگائی۔ اب اس کے بعد امام حسن کا دور گیا، امام حسین کا دور آیا، اب امام حسین کا دور آیا، ضعیفہ پھر آ گئے، کہنے لگے مولا دلیل، کا لیا پتھر۔ امام نے پتھر کو لیا، مہر لگائی، مہر لگانے کے بعد دکھایا کہ سن ان مہروں میں کوئی فرق تو نہیں؟ کہنے لگی مولا کوئی فرق نہیں، جیسے رسول کی مہر تھی ویسے علی کی مہر تھی، جیسے علی کی مہر تھی ویسے آپ کا حسن کی مہر تھی، ویسے آپ کیے۔ اب امام نے چلتے چلتے ایک سوال کر دیا، کہنے لگے ضعیفہ یہ تو بتا کیا ہمارے علاوہ بھی کسی اور کے پاس گئی تھی؟ کہ مولا گئی تو تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مولا جب گئی تو دو کام کرنے چاہے،